الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر۔ محترم ناظرین، جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ ذی الحج کا پہلا عشرہ چل رہا ہے۔ ان 10 دنوں کے لیے شریعت مطہرہ میں چند خاص احکامات ہیں، لہٰذا آج کے مجلس میں ہم اس پہلے عشرے کے متعلق 3 باتیں عرض کریں گے۔ سب سے پہلی بات وہ ایک تمہید ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بعض ایام کو، بعض مہینوں کو اپنے رحمت کے لیے منتخب فرما دیتے ہیں۔ اس کے حکمت علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ آدمی جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے۔ کبھی آدمی تجارت وغیرہ میں اور دنیاوی کاموں میں لگ کر وہ اپنے مقصد سے دور ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات کی نسبت اپنی طرف کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ اوقات جو ہے میری خصوصی رحمت کے اوقات ہیں، اور یہ استغفار کے اوقات ہیں، اور بعض اوقات ان میں عبادات کا ثواب جو ہے، اجر و ثواب وہ بھی دوچند ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالی کی طرف قرب اور نزدېکت حاصل کریں، اور ان ایام کے اندر وہ عبادت کا خصوصی اہتمام کریں، نوافل کا بھی اہتمام کریں، جس کی وجہ سے وہ اپنے مقصد سے جو دوری تھی وہ ختم ہو جائے اور یہ اپنے مقصد کی طرف قریب آ جائے۔ تو یہ اس کی حکمت ہے۔ باقی اوقات جو ہے اور جتنی جگہ ہے وہ سب ایک جیسے ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ کسی جگہ اور کسی وقت میں فضیلت اپنے آپ نہیں آتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتخاب کی وجہ سے کسی وقت کو یا کسی جگہ کو فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جس وقت کی فضیلت یا جس جگہ کی فضیلت قرآن سے، احادیث سے اور صحابہ سے ثابت نہ ہو، اور کوئی شخص اس کے لیے اپنے طرف سے فضیلت مقرر کر کے اس میں اپنے طرف سے عبادات کرتے ہیں اور ان اوقات میں عبادات کے لیے خاص اجتماعات وغیرہ کرتے ہیں، تو پھر یہ بدعت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ بدعت اسے کہتے ہیں کہ قرآن، حدیث اور صحابہ کے قول و عمل وغیرہ سے اسی چیز کا کوئی اصل بنیاد ثابت نہ ہو اور آدمی اس کو بطور عبادت کرے، تو اس کو جو ہے بدعت کہا جاتا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ اس عشرہ کی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 راتوں کے قسم کھائی ہے اور ان کو شاہد بنایا ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کے ساتھ قسم اٹھاتے ہیں تو اس سے اس چیز کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور اس چیز کا عظیم الشان ہونا و عظیم المرتبت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ دوسرے ایک صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان ایام کے علاوہ دوسرے کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل ان دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہو۔ اور ایک دوسرے حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان راتوں میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے۔ تو اور یہ روایت متعدد طرق سے ثابت ہے، لہٰذا سند کے اندر اگر ضعف بھی ہے تو تعدد طرق سے ان کو تقویت ملتی ہے۔ تو ان ایام کی
خصوصی فضیلت ثابت ہے، لہٰذا ان ایام میں نفلی عبادات، صدقات اور اسی طرح روزوں کا اور دیگر نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نیک اعمال کے اندر تمام نیک اعمال داخل ہیں۔ لہٰذا اگر کسی تنگ دست کے ساتھ آپ نے مدد کی یا کسی بیمار کے عیادت کے لیے آپ تشریف لے گئے اور ان کو تسلی دی، تو ان سب کی وجہ سے جو ہے نا خصوصی ثواب بھی ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی رحمت کا مستحق بھی آدمی بن جائے گا۔ تیسری بات جو ہے وہ احکام سے متعلق کہ بعض احکام ایسے ہیں جو ان 10 دنوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں پہلا حکم وہ یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنے والا ہو وہ اگر ذی الحج کا چاند دیکھ لے تو اسی تاریخ سے یعنی پہلے تاریخ سے پھر وہ اپنے بالوں کو اور ناخنوں کو نہیں کاٹے گا۔ یہ عمل جو ہے یہ مستحب ہے، لہٰذا اگر کسی شخص نے 40 دن تک اگر بال نہیں کاٹے ہو، 40 دن پورے ہو گئے ہوں اور ناخن نہ کاٹے ہوں، تو پھر اس صورت میں ان کے لیے اس پر مستحب پر عمل نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی صفائی کرنی چاہیے۔ اور اس عمل کی اس حکم کے حکمت علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ حج کے ایام ہے تو حاجیوں کے ساتھ ایک مشابہت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آدمی اس مشابہت کی وجہ سے وہ ان حاجیوں کے خصوصی رحمت کا مستحق بھی بن جائے، تو یہ اس کے حکمت ہے۔ دوسرا حکم جو ہے وہ تکبیرات تشریق کا ہے۔ تکبیرات تشریق کا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد چاہے جماعت کے ساتھ پڑھ لے یا اکیلے میں پڑھ لے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کے بعد ایک مرتبہ مرد کے لیے اور عورت کے لیے تکبیر کہنا واجب ہے، اور وہ یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مرد بآواز بلند کہے گا اور عورت جو ہے وہ آہستہ آواز سے یہ کہے گی۔ پھر اگر کسی کو یاد نہ رہے تو اگر انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا ہو جو بنا کے لیے اور نماز کے منافی عمل ہو، تو پھر اس کے بعد تو اگر یہ تکبیر کہے گا تو اس کا واجب تکبیر ادا نہیں ہوگا۔ تو اس کا قضا کا طریقہ کار کیا ہے، تو قضا کی 4 صورتیں بنتی ہے، ایک صورت میں قضا درست ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہی ایام میں ایام تشریق کے اندر وہ اگر اسی نماز کی قضا کرے گا تو اس صورت میں ان تکبیرات کا قضا بھی کرے گا، وگرنہ نہیں۔ اور یہ تکبیرات کے ایام کتنے ہیں؟ تو یہ 9 ذی الحج سے یعنی عرفہ کی صبح کے نماز سے بعد سے شروع ہوتے ہیں، اور 13 تاریخ تک عصر کے نماز کے بعد تک یہ تکبیرات جو ہے کہنا واجب ہے۔ اس کے بعد یعنی یہ کل 23 نمازی بنتی ہیں، اس کے بعد پھر ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ان 10 ایام کے اندر ایک حکم جو ہے وہ قربانی کا بھی ہے، تو قربانی کے تفصیلی احکامات جو ہے وہ پہلے ریکارڈ ہو چکے ہیں، لہٰذا یہ چند باتیں تھی اس پہلے عشرے کے متعلق، تو ان احکامات پر ہم عمل کریں اور ان مبارک اوقات سے فائدہ اٹھائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔